اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، مسلم گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بھارتی نژاد برطانوی شہری اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ وہ قوت گویائی سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ گمان یہ ہے کہ اس کی باقی حیات اسی کرب اور اذیت میں گزرے گی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے قلم سے کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خداداد صلاحیت اسے عطا کی تھی، وہ اسے انسانوں کی بہتری کی بجائے ابتری کے لیے استعمال کرتے ہوئے سستی شہرت پانے کا مرتکب ہوا۔ دنیا میں بہت سے معروف ناول نگار بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں افراد کے نظریات اور عقائد کو سیدھی راہ پر ڈال دیا، مگر یہ ناول نگار اپنی مکروہ حرکات کی بدولت زندگی کی تمام رعنائیوں سے محروم اور قید تنہائی کی سی زندگی بسر کرتا رہا۔ پھر اچانک کسی تقریب میں چاقو کے حملے کی زد میں آ کر بستر مرگ پر دراز ہوا۔ ناظرین گرامی، 80 کی دہائی میں جب اس نے متنازع ناول سٹینک ورسز لکھا تو اس کے ایک سال بعد ایران کے رہبر آیت اللہ خمینی نے ایک فتوے کے ذریعے اسے واجب القتل قرار دیا۔ اس کے سر کی قیمت پر $30 لاکھ انعام رکھا گیا۔ بعض ذرائع کہتے ہیں کہ اس نے اپنی تصنیف پر معافی مانگی، باوجود اس کے فتویٰ اپنی جگہ قائم رہا۔ اس کتاب کے متراجم بھی مارے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلمان رشدی نبی صادق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا۔ اس نے یہ فعل اظہار آزادی رائے کے نام پر کیا، مگر یورپ کی عدالتوں نے اپنے فیصلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط جذبات کو اظہار آزادی رائے سے تعبیر نہیں کیا۔ تاہم ملکہ الزبتھ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مجرم کو سر کا خطاب دے کر تعصب کا مظاہرہ کیا۔ ایک عیسائی مصنف مائیکل ہارٹ نے اپنی شورا آفاق کتاب دی 100 میں رقم 100 شخصیات میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا عظیم ترین انسان کامل قرار دیا اور کہا کہ وہ پوری نسل انسانی میں سید البشر ہیں۔ مغرب کا فاتح اعظم نیپولین بوناپارٹ کہتا تھا کہ میں تعلیم یافتہ اور عقل مند لوگوں پر مشتمل فوج قرآن کی تعلیمات پر بنا کر اس کی قیادت کروں۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کارنامہ ہے کہ قلیل مدت میں لوگوں کی کثیر تعداد نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر خدائے واحد کی پرستش کو اختیار کیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ صلیبی جنگوں میں پے در پہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد یورپ میں اہل کلیسا نے علمی محاذ پر تیاری اور مشرکین کی ایک فوج تیار کی جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اپنی تحریروں میں اسلام کو ایک خونخوار مذہب کے طور پر پیش کیا۔ اس کی مناسبت سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ 13 سال کی عمر میں برصغیر سے برطانیہ ہجرت کرنے والے رشدی نے بھی اس نام نہاد فلسفے سے متاثر ہو کر اپنا عقیدہ بدل لیا۔ ہندوستان سے غیر مسلم ہندو مصنف ریلیا رام گولائی نے سوانح عمری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی اور اعتراف کیا کہ 23 سال کی قلیل مدت میں آپ نے برائیوں کو مٹانے اور نیکی کی جانب راغب کرنے کا کام باحسن اور بخوبی انجام دیا۔ ڈاکٹر این سنگھ نے سیرت نبی پر ایک کتاب لکھی اور تسلیم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعصب سے خالی عدل کا علمی نمونہ پیش کیا۔ اس سے ریاست کا حکمران بھی عام شہری کی مانند ہوتا ہے۔ منشی پریم چند نے اسلامی تہذیب کے نام تخلیص میں عدل، انصاف، مساوات اور اخوت پر بحث کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے اپنی بات کو مدلل کیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، 9/11 کے پر آشوب دور میں بھی یورپی ممالک کے ہزاروں باشندوں نے شعوری طور پر اسلام کو بطور مذہب اپنایا ہے۔ رشدی اگر تعصب کی اینک اتار کر سیرت نبی کا مطالعہ کرتا تو اپنی قابلیت کی بدولت دنیا اسلام میں ایک مرتبہ پاتا۔ قرآن و سیرت کی صورت میں ہر سو پھیلی روشنی بھی اس کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکی۔ برطانوی خطاب سر نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی کہ اسے روشنی میں بھی اندھیرا نظر آتا رہا۔ وہ ہدایت جو اسے وراثت میں والدین کی طرف سے ملی، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کی دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں رسوائی نے اسے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے سے بھی محروم کر دیا۔ مغرب کی اندھی تقلید میں وہ یہ بھول گیا کہ برطانوی جمہوریت نے 1881 میں قانونی شکل دے کر عورت کو جو وراثت کا حق دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی 100 سال پہلے یہ حق خواتین کو قرآن پاک کی تعلیم کی روشنی میں دکھا دیا تھا۔ ایک سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب قرار دیا۔
इंसानियत का मोहसिन कहा और पूरे आलम के लिए रहमतुल आलमीन का लक़ब दिया। इसके बाद किसी तंग नजर मुसन्निफ की राय को भला कैसे अहमियत दी जा सकती है? वो मुबारक हस्ती जिसका कौल है कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दो, जानवर को ज़िबा करो तो आले की धार तेज तर हो। तुम में बेहतर मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से अपने भाई को नुकसान ना पहुंचे। जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा पूरी इंसानियत के लिए मंशूर की हैसियत रखता है। इंसानी हकूक के अलमबरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सामने हिच नजर आते हैं। पहली सांस से लेकर मौत की आखिरी हिचकी तक सारी रहनुमाई पूरे आलम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में महफूज है। खुशकिस्मत ही इससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। फतह मक्का में तहम्मुल, बुर्दबारी, दानिश और हिकमत की कोई मिसाल दुनिया के बड़े बड़े सिपहसालार पेश करने से कासिर है। ग्लोबल विलेज के इस अहद में हिंदुस्तानी मुआशरा शूदर और ब्राह्मण में मुनकसिम है। यूरोप और अमेरिका के समाज ने ताहाल काले और गोरे की बराबरी को दिल से कबूल नहीं किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर सैकड़ों सरदारों के सामने हबशी गुलाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को काबा की छत पर चढ़कर आजान देने का हुक्म सादिर फरमाकर तमाम असबियतों के बुत तोड़ दिए। ये बोने मुसन्निफ जब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारीफ करते हैं तो सच जानिए कि हमारा खून खौल जाता है। इस तरह के नाम नेहाद दानिश्वर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती की खाक के बराबर भी नहीं है। लिहाजा मगरिब की मुक्तदर क्लास पर भी लाजिम है कि वो ऐसे बदबख्तों को पनाह देकर अपनी मुश्किलात में इजाफा ना करे और उम्मत मुस्लिमा को इम्तिहान में न डाले। हमारे लिए तो तमाम अंबिया मोतबर, मुअज़्ज़िज़ और एहतराम के काबिल हैं और ये तालीमात भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की हैं। रुश्ती यूरोप में अपनी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इस्लाम की खिदमत का फरीजा सरअंजाम दे सकता था। बरे सगीर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर हमीदुल्लाह ने अपनी जिंदगी फ्रांस में बसर करते हुए हजारों गैर मुस्लिमों को इस्लाम की हक्कानियत से रोशनास कराया। डॉक्टर जाकिर नायक भी खैर का यही काम कर रहे हैं। सद अफसोस के मामूली फायदे के लिए रुश्ती ने अबू लहब और अबू जहल की तरह हिलाकत के उस रास्ते का इंतखाब किया जो सीधा जहन्नुम की तरफ जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में नाजेबा अल्फाज कहने वाले अगर चांद पर भी चले जाएं तो मुस्लिम नौजवान वहां भी उनका पीछा करेंगे। रुश्दी तो फिर बिस्तरे मार्ग पर है। अब जिल्लत जिसका मुकद्दर है, मगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंसान तो क्या फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। इस तरह की इबरतनाक जिंदगी और मौत उनका नसीब होती है जो अपनी औकात भूल जाते हैं और रुश्दी उन्हीं बदकिस्मतों में से एक है।